میرے مولا حسین نے نا اپنے دشمنوں کو کسی کھاتے کا نہیں چھوڑا، کسی کھاتے کا نہیں چھوڑا میرے مولا حسین نے۔ صادق صاحب یہ آپ نے یاد کر لینی ہے بات، یہ آپ نے یاد ہی نہیں کرنی، یہ آپ نے سنانی بھی ہے دوسروں کو۔ میرے مولا حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ جو میرے سامنے والے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے سامنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ میں اپنے مولا علی پاک کے قربان جاؤں، ان کی حکمتوں پہ قربان جاؤں، میرے مولا علی کی سوچ پہ قربان جاؤں، میرے مولا علی کی پلیسی پہ قربان جاؤں۔ بہت ہی خوبصورت پلیسی میکر تھے حضور مولا کائنات۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں گئے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حسین خود چلے جانا، تو بولتا قرآن ہے۔ حسین بولتا ہوا کیا ہے؟ حسین بولتا قرآن۔ اب جو حسین کو قتل کرے اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، اور جو قرآن کی بے حرمتی کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہ رہا۔ فرمایا حسین عباس کو ساتھ لے جانا، یہ دوسرا علی ہے۔ حضرت عباس ہم شکل حیدر کر رہا، گفتار میں، کردار میں، شکل میں، صورت میں، بولنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں حضرت مولا کائنات کی تصویر تھے۔ فرمایا حسین عباس کو ساتھ لے جانا، اور اگر اس کو بھی قتل کر دیں تو سمجھ لینا کہ سامنے والوں میں علی کا حیا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اسلام کی نسبتیں ہیں، قرآن اسلام کی نسبت ہے، میرے حضرت مولا حسین علیہ السلام اسلام کی نسبت ہے۔ فرمایا حسین علی اکبر کو ساتھ لے جانا، یہ ہم شکل محمد مصطفیٰ، اکبر کے بال محمد مصطفیٰ کریم جیسے، علی اکبر کے شانے محمد مصطفیٰ جیسے، آنکھیں میرے رسول جیسی، ابرو میرے رسول جیسے، آپ کے ہونٹ میرے رسول جیسے، رخسار میرے رسول جیسے، یہ پورا قد کاٹ میرے مصطفیٰ جیسا، بالکل شبیہ مصطفیٰ۔ دیکھتے تو یوں نظر آتا کہ جیسے مصطفیٰ کھڑے۔ فرمایا حسین علی اکبر کو بھی ساتھ لے جانا، اگر اس کو بھی قتل کر دیں تو زمانے والے تاکہ جان جائیں ان کو رسول کا بھی حیا نہیں تھا، ان کو رسول کا بھی حیا نہیں تھا، نہ یہ علی کے حیا والے، نہ یہ رسول کے حیا والے، نہ یہ قرآن کے حیا والے۔ اور پھر مولا علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا تھا ابو بکر، ایک بیٹے کا نام رکھا تھا عمر، ایک بیٹے کا نام رکھا تھا عثمان۔ ہم کہتے ہیں یہ میرے مولا علی کی ان سے محبت کی نشانی ہے۔ یہ بات ایک طرف، لیکن حکمت اس میں کیا تھی؟ فرمایا حسین کربلا میں ابو بکر کو ساتھ لے جانا، میدان میں کھڑا کرنا، اور کھڑا کر کے کہنا او کربلا میں میرے دشمنوں یہ ابو بکر ہے، اگر اس کو بھی قتل کر دیں تو زمانہ دیکھ لے یہ ابو بکر کے حیا والے بھی نہیں ہیں۔ پھر عمر کو میدان میں کھڑا کرنا، اگر اس کو بھی قتل کر دیں زمانہ گواہ ہو جائے یہ عمر کے بھی حیا والے نہیں ہیں۔ پھر عثمان کو میدان میں کھڑا کرنا، اگر اس کو بھی قتل کر دیں زمانہ دیکھ لے یہ عثمان کے بھی حیا والے نہیں ہیں۔ نبی کی نسبت سے ہی مسلمان ہوتا ہے نا، قرآن کی نسبت سے ہی مسلمان ہوتا ہے نا، علی کی نسبت سے ہی مسلمان ہوتا ہے، ابو بکر عمر عثمان کی نسبت سے ہی مسلمان ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک نسبت کا حیا کیا نہیں، سب کو قتل کیا، پتہ چلا یہ کسی کے حیا والے نہیں تھے۔ احباب گرامی، پھر ثانیہ زہرا سیدہ فاطمہ کی تصویر، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کہ جو دوسری سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں، حسین ان کو بھی ساتھ لے جانا، اگر ان کے پردے کا حیا کر گئے، ان کی چادر کا حیا کر گئے تو سمجھ لیں گے زمانے والے کہ چلو کسی کا تو حیا تھا نا ان کو، مگر جب یہ وہ حیا بھی نہیں کریں گے تو زمانہ گواہ ہو جائے یہ سیدہ زہرا کا حیا کرنے والے بھی نہیں تھے۔ اب اسلام سے تو گئے، اسلام سے تو سامنے والے گئے، اب یہ تھا کہ انسان بھی ہے کہ نہیں، یہ تھا کہ انسان بھی ہے کہ نہیں۔ میرے مولا حسین علیہ السلام کو تربیت تھی، پھر علی اصغر کو لے جانا، اپنے 6 ماہ کے معصوم چھوٹے سے بچے کو لے جانا،
وہ بچہ کہ جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ تیر کھا کے روتے ہیں کہ ہنستے ہیں، اس کو سامنے کرنا، اگر اس کو بھی قتل کر دیں تو زمانہ جان جائے یہ انسان بھی نہیں تھے، مسلمان تو دور کی بات ہے، یہ انسان بھی نہیں تھے۔ تو احباب گرامی، آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں، کیا یہ انسانیت ہے کہ ایک 6 ماہ کے چھوٹے سے بچے کو جو پیاس سے بلک رہا ہو اس کے گلے میں بڑا تیر اتار دینا یہ انسانیت ہے؟ کبھی کسی انسان کو کسی نے دنیا میں ایسا کرتے دیکھا تو پتہ چلا وہ انسان بھی نہیں تھے۔ آج مولوی ان کو مسلمان کہتا تھے تو مسلمان اگرچہ گناہگار تھے، یہ ایک ایسا گناہ تھا جس کو نہ رسول کا حیا، نہ خدا کا حیا، نہ قرآن کا حیا، نہ علی کا حیا، نہ عمر کا، نہ عثمان کا، نہ ابو بکر کا، نہ سیدہ زہرا کا، نہ قرآن پاک کا، اور نہ خدا کا۔ تو احباب گرامی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی بھی زندگی میں ایک اتنا سا بھی نرم گوچھا اگر آپ کے دل کو چھو کر بھی گزر گیا قاتلین حسین کے لیے، آپ کو قیامت والے دن اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ بھئی ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم لعنت کرتے ہیں اس پر جس نے قتل حسین کا حکم دیا۔ دعا ہے کہ میرا مالک ہمیں یہ بات سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تو یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ چلو کوئی 2-4 بندے ہی اگر سمجھ گئے نا میری بات تو میں کامیاب ہوں، کہ اہل بیت کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اہل بیت کشتی ہیں، اس کشتی میں بیٹھنے والا پار لگتا ہے، وہ صحابی ہو یا غیر صحابی، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم اس کشتی میں بیٹھے ہیں جس کشتی کا سوار ابو بکر صدیق ہے، اس کے سوار میرے محبوب کے صحابہ ہیں۔ تو احباب گرامی یہ بات پلے باندھ کے جائیں کہ رسول کے بیٹوں کے غم میں غمگین رہا کریں۔ یہ ملا خریدا ہوا ملا ہے، اس کی زبان خریدی جا چکی ہے، جو کہتا ہے کہ وہ جی کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ 1400 سال پرانے غم میں رویا جاتا ہے، یہ خریدی ہوئی زبان کی آواز ہے۔ ایک ملا بولتا ہے کہ وہ جی شہیدوں کے شہید ہونے پہ تو خوش ہونا چاہیے۔ میرے رسول پاک نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی، خوش ہوئے تھے کہ روئے تھے؟ روئے تھے نا۔ کوئی نبی کو بھی مشورہ دینے کی جرت رکھتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ بھی خوش ہو جاتے حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کے؟ کوئی ایسی جرت رکھتا ہے جو نبی کو بھی مشورہ دے دے؟ اگر آپ کا نبی رویا ہے تو آپ بھی رو لیا کریں کبھی بیٹھ کے، یاد کر کے، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو دیکھ کے، اپنے جوان بیٹے کو دیکھ کے حضرت علی اکبر کو یاد کر کے رو لیا کریں، اپنی جوان بیٹیوں کو دیکھ کے سیدہ زینب کو یاد کر کے رو لیا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ ہیں، آپ قتل نہیں ہوئے، آپ کی بہنوں بیٹیوں کو رسیاں باندھ کے کسی نے بازار میں نہیں کھینچا، وہ میرے رسول کی بیٹیاں تھیں جن کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر نبی کے کلمے کا حیا ہو، اس بات کا دکھ ہے کہ نہیں کہ رسول کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ کے بازاروں میں لے کے گئے؟ دکھ ہے کہ نہیں؟ ملا کہتا ہے 1400 سال پرانی بات ہے تو روتا کیوں نہیں ہے؟ اس ملا کی جوان بیٹی کو کوئی بازار میں کھلے منہ رسیوں سے باندھ کے کوئی کھینچے؟ میں دیکھتا ہوں کس طرح یہ ساری زندگی اس واقعہ کو بھول جائے۔ کوئی رسول کے حیا والا ہو۔ احباب گرامی، میں رسول پاک کے خاندان سے ہوں، میرے لیے یہ خون کا دکھ ہے، میرے خون کا، میرا دکھ یہ خاندانی دکھ ہے۔ آپ کا دکھ الفت کا دکھ ہونا چاہیے، آپ کا دکھ محبت کا دکھ ہونا چاہیے۔ تو احباب گرامی، اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے، یہ کربلا کے دن ان کے دکھ میں دکھی ہونے کے دن ہیں۔ خریدی ہوئی زبانوں کے پیچھے نہ لگیں۔ میرے محبوب جن دنوں میں روئے ان دنوں میں رو لیا کریں، جن دنوں میں خوش ہوئے ان دنوں میں خوش ہو لیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب پاک کے دکھ میں دکھی اور خوش میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔